ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 8واں لیکچر ہے جھوٹے مدعیان نبوت۔ معزز قارئین و سامعین، نبوت کا دعوی کرنے والوں کی فہرست آج مرتب نہیں کی گئی، بلکہ جھوٹے دجالوں کی فہرست زمانہ نبوت سے مرتب ہو رہی ہے اور دنیا ان کا انجام دیکھ چکی ہے۔ ہم مختصر انداز میں جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق مختصر سوالن جواباً پڑھیں گے اور اس کورس کی حصہ 2 میں تفصیلاً پڑھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول تو نہیں آ سکتا، کیا کوئی دعویٰ نبوت اور رسالت بھی نہیں کر سکتا؟ جواب، جی نہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، یہ تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا میں کتنے مشہور و معروف جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں؟ جواب، تقریباً 27 آ چکے ہیں۔ حدیث کے مطابق 27 مرد اور 3 عورتیں مدعیان نبوت ہوں گی۔ موجودہ دجالوں میں 27واں نمبر علماء نے بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ سوال نمبر 3، دور رسالت کے جھوٹے مدعیان نبوت کے نام بتائیں۔ مسلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسود عنسی، طلحہ اسدی۔ سوال نمبر 4، جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑے گئے معرکہ کا نام بتائیں اور کس دور میں ہوئی؟ جواب، جنگ یمامہ، جو دور صدیقی میں جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ سوال نمبر 5، بتائیے یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ جواب، تقریباً 5 ماہ بعد۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توحید کو پھیلانے اور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں کل کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے؟ جواب، تقریباً 259 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ سوال نمبر 7، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ہم خیال منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس میں کل کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے؟ جواب، 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن اور 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ سوال نمبر 8، مسلمہ کذاب کو کس صحابی نے وصل جہنم کیا؟ جواب، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 9، امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع کس مسئلے پر ہوا تھا؟ جواب، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد پر۔ سوال نمبر 10، گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی سزا جو قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ جواب، گستاخ رسول کی شرعی سزا صرف اور صرف قتل ہی ہے۔ سوال نمبر 11، کیا دور رسالت میں کسی عورت نے دعویٰ نبوت کیا؟ جواب، جی ہاں، مسلمہ کذاب کی پیزا رئی کے مد نظر سجا بنت حارث نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، لیکن بعد میں وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 12، مسلمہ کذاب کو کذاب کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اس کا مکمل نام مسلمہ بن ثمامہ تھا؟ جواب، مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو مسلمہ رسول اللہ لکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا اور بارگاہ رسالت میں آ کر آدھی نبوت میں شرکت یا جانشینی کا طالب ہوا، خائب و خاسر واپس لوٹا، جس کے خط کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمہ کذاب لکھا تھا۔ اس وقت سے اس کا نام مسلمہ کذاب مشہور ہو گیا اور کاذب کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا۔ سوال نمبر 13، کفر کے کتنی اقسام ہیں؟ جواب، یوں تو کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر 3 اقسام بالکل ظاہر ہیں، وہ ہیں کافر، منافق، مرتد، زندیق۔ سوال نمبر 14، کافر، منافق اور زندیق کی کیا تعریف ہے؟ جواب، کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا کھلم کھلا انکار کرے اور ان کی مخالفت کرے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے دین اسلام کا مخالف و دشمن ہو مگر زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ مرتد جو اسلام سے پھر جائے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہے، جس طرح قادیانی۔ سوال نمبر 15، سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس نام سے کیا گیا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اس نام نامی پر کسی نے ڈاکہ زنی کی ہے؟
جواب: سورہ صف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد کے نام سے کیا گیا، جبکہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس احمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ سوال نمبر 16: قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب: یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ یہ عام کافر ہیں جو اپنے مذہب کی تشہیر یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت سے کرتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگا کر قادیانیت کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتی ہیں۔ لہٰذا قادیانی عام کافر نہیں بلکہ زندیق ہیں، لہٰذا ان کا معاملہ عام کافروں سے الگ ہے۔ قارئین و سامعین، مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کیا انجام ہونا چاہیے۔ آئیے تاریخی واقعات سے جانتے ہیں۔ سوال نمبر 17: اسود عنسی کون تھا؟ اس کا کیا انجام ہوا؟ جواب: اسود عنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات میں 11 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک شعبدہ باز تھا۔ دعویٰ نبوت کیا تو فیروز دلمی کے ہاتھ موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ سوال نمبر 18: بتائیے کہ اس عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعی کو مدعی نبوت اسود عنسی نے آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا، مگر آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی برکت سے محفوظ رہے اور زندہ سلامت پہنچ گئے۔ جواب: ابو مسلمہ خولانی عبداللہ بن ثوب کو۔ سوال نمبر 19: مزید جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کے نام بتائیں۔ جواب: مسلمہ کذاب، یمامہ، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، ابو عبید ثقفی، حارث بن سعید و دمشق، مغیرہ بن سعید، بیان بن سمان، سہل بن طریف، اسحاق ارخس، استاد سیس خراسانی، علی بن محمد خارجی، حمدان بن اشعث قرمطی، علی بن فضل یمنی، حمیم بن من اللہ، عبدالعزیز بسندی، ابو طیب احمد بن حسین، ابو القاسم احمد قیسی، عبدالحق مرسی، بایزید روشن جلندری، بہا فرید نشپوری، باباک بن عبداللہ، ابو منصور رغواتی، اصغر طلبی، اباہ اللہ ایرانی، عبدالعزیز بربلاسی۔ معلوم زمانہ کذاب قادیان مرزا غلام احمد قادیانی۔ ان سب کا عبرتناک انجام ہوا، سب جہنم وصل ہو گئے۔ سوال نمبر 20: اس عظیم صحابی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں جن سے مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہا، مگر ہر مرتبہ ان کے انکار کرنے پر ان کے جسم کا ایک حصہ کٹتا رہا، یہاں تک کہ اب شہید ہو گئے۔ جواب: حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 21: مشہور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو کن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل جہنم کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما دونوں نومر انصاری بھائیوں نے زخمی کر کے گرایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹا تھا۔ سوال نمبر 22: کیا قادیانیت ایک فرقہ ہے؟ جواب: جی نہیں بلکہ فتنہ ہے، دور حاضر کا مذموم ترین فتنہ ہے، آستین میں چھپا سانپ ہے، اسلام کی جڑوں کو کاٹنے والا فتنہ ہے جو اسلام کو مٹا کر قادیانیت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 23: کیا یہ مدعیان نبوت، ان کے پیروکار یا فتنہ اب بھی موجود ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ مدعیان نبوت نہیں رہے بلکہ امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں اور حکمرانوں نے سب کا قلع کما کر دیا اور نہ ہی ان کے پیروکار موجود ہیں۔ لیکن افسوسناک المیہ ہے کہ ایک صدی بعد بھی اگر کوئی فتنہ شرانگیزی پر تلا ہے اور اپنا دجل پھیلا رہا ہے تو وہ فتنہ قادیانی فتنہ ہے۔ نوٹ: لیکچر نمبر 9 اسی موضوع فتنہ قادیانیت پر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے مدعیان نبوت کی تردید کرتے ہوئے دین اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخرنا دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ اب گونجتا یہ نعرہ، دیکھو گلی گلی ہے، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ سر کو اٹھا